السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں، رنگ روڈ کے اوپر بات کرتے ہیں، کچھ کرنٹ ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ناظرین جناح گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی، یعنی فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ناظرین، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے، اس کے الیکشنوں کے متعلق بھی آپ کو بتاتے رہے، اس کے اندر ہونے والی کرپشن کے اوپر بھی بات کرتے رہے۔ اس وقت ایک جناح گارڈن کے متعلق کی بڑی خبر ہے، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور کوشش کیا کیجئے کہ بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری نئی انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت جناح گارڈن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بار پھر الیکشنوں کا زور ہے۔ ہر گروپ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے کافی سارے واٹس ایپ گروپ ہیں جس کے اندر یہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو صرف اور صرف ممبران کی بھلائی کے لیے ہوں گی، کیونکہ ناظرین اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو میں ہمیشہ ایک بدقسمت پروجیکٹ ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ ممبران کی فلاح کے لیے کیا کچھ کیا ہے وہ سارے ممبران جانتے ہیں۔ ناظرین، وہ جس طرح ایک ملک پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں لٹیرے آتے ہیں لوٹ کے مطلب اپنا حصہ لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چونکہ یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ اس طرح کے لٹیرے آتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو کوئی ایسا لیڈر ہمیں ضرور عطا کرے گا جو صرف ملک پاکستان کی عوام کے لیے بالکل اس کے اندر جو ان عوام کا درد ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا اور وہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا۔ اسی طرح ناظرین، یہ جو جناح گارڈن ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ہمارے پیارے قائد محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے، لیکن اس میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے اور انہوں نے ماں سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب بہت سارے گروپ میدان میں ہیں، ہم ان گروپس کی بات بالکل قطعی نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ لگے گا کہ ہم شاید کسی ایک گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی گروپ کی پروموشن کریں، بلکہ ہم آپ کو فیکٹس بتائیں گے۔ اب ناظرین، جو گروپس لڑ رہے ہیں الیکشن، کیا آپ نہیں سمجھتے، میں چونکہ ممبران سے مخاطب ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے افیکٹو پیدا کیے؟ اس کے بعد اگر کچھ تبدیلی بھی آئی اس میں تو انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ممبران کو ان کے جو گھر بنانے کے خوابوں کی تعبیر ہے وہ مل پاتی۔ اب 21 اگست کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی الیکشن ہوا، لیکن ان کی جو مفاد پرست ٹولے ہیں ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا گیا یا اس کی تاریخ آگے دے دی گئی۔ تو اب ناظرین دوبارہ الیکشن 21 اگست کو ہونے جا رہا ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ووٹ آپ کے ضمیر کی آواز کے ساتھ ساتھ جو برسوں سے کئی دہائیوں سے پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی تقدیر بدلنے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ آپ ریسرچ کر لیں کہ کیا اس گروپ میں کوئی ایسے لوگ تو شامل نہیں ہیں جنہوں نے یہ 7-8 ہزار افیکٹو پیدا کیے، جنہوں نے وعدے تو دبنگ اور بڑے بڑے کیے لیکن انہوں نے ممبران کے لیے کچھ نہ کیا۔ تو اس میں بھلے وہ کسی بھی گروپ کا شخص ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں، تو آپ کو یہ سوچنا ہے اور ووٹ کے استعمال میں اتنی احتیاط برتنی ہوگی کہ اس میں یہ آپ سوچیں کہ اس میں جو اب میں اس میں یہ مثال نہیں دے سکتا کہ اس میں اچھا کون ہے برا کون ہے، لیکن جو کم برے لوگ ہیں، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ ان گروپوں سے، سارے میرے جاننے والے یار دوست ہیں، تو ان میں جو کم
مطلب یہ سمجھ لیں جو کم لالچی لوگ ہیں، جو ممبران کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ووٹ دیجیے گا، تو ہو سکتا ہے اب آپ کو کوئی ایسی ٹیم مل جائے جو یہاں کے جو ایشوز ہیں، مثلا کسی جگہ بھی کوئی رہائشی منصوبہ بنتا ہے تو اس میں بنیادی حق ہوتا ہے بجلی، پانی، گیس بھی اس میں شامل کر لیں، لیکن ناظرین جناح گارڈن کے اندر ان تینوں چیزوں کا انتہائی فقدان ہے۔ وہاں پر رہائشی جو لوگ ہیں کروڑوں روپے کے گھر بنا کر بیٹھے ہیں اور پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ جو بجلی ہے، بجلی کے بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ان ساری چیزوں سے ان رہائشیوں کو نکال سکے اور ان کو یہ تمام تر سہولیات دے سکے۔ تو ناظرین پہلے جو انتظامیہ ہماری ہوتی تھی وہ ان کو کافی رعایت میں کہوں گا رعایت دے دیتی تھی، اور کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو الیکٹ ہو کے آ جاتے تھے۔ لیکن اس بار میں بات کروں گا ڈپٹی کمشنر عرفان نواز جو کہ رجسٹرار کوآپریٹو ہے، تو میں ان تمام گروپس کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ اس بار آپ کو اداروں سے جو پہلے سپورٹ مل جایا کرتی تھی اس ڈپٹی کمشنر صاحب کے آنے سے، وہ سپورٹ آپ کو کم ملے گی۔ میری بات یہ الیکشن لڑنے والے سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ عرفان نواز صاحب کا بہت اچھا ریکارڈ ہے اور وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات کو بہت تھوڑے ٹائم میں بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جتنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں یہ ایک مافیا نے یرغمال بنائی ہوئی ہیں، پیسے کی طاقت ہے۔ یار کون سا، بار بار میں یہ کہتا ہوں، کون سا ایسا کام ہے جو آپ سوسائٹیوں میں آ کر لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کروڑوں روپیہ الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ عدالتوں میں وکلا کی فیسیں آپ لوگ ادا کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس سارے خرچے کا مقصد ان سوسائٹیوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین جناح گارڈن کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو جناح گارڈن فیز 2 کی ڈیولپمنٹ بھی کر سکے۔ جو یہاں پہ انہوں نے پچھلی ادوار میں فیز 2 سے فیز 1 میں جو فیسیں لی تھیں اور لوگوں کو پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا۔ کچھ 1122 ووٹوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن میں امید کروں گا اس دفعہ جو 21 اگست کو جو آپ ٹیم منتخب کریں گے اس کے لیے آپ کو یہ لازمی ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے ادوار میں آپ کے ساتھ کن لوگوں نے فراڈ کیا، کن لوگوں نے آپ کے خواب چکنا چور کیے، کیا ان میں سے تو کوئی چہرے دوبارہ نئی امیدیں دلانے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ اور میں بار بار مافیا کو بھی کہتا ہوں کہ اس دفعہ بہت ان کو ڈس اپوائنٹنگ ایک صورتحال ملے گی، چونکہ انتظامیہ بے شک کافی سارے پرانے لوگ جو پرانے ادوار کے لوگ ہیں، چونکہ اداروں میں افسران تو بیٹھے رہتے ہیں، سارے تو تبدیل نہیں ہوتے، کچھ ان کے فیوریبل افسران ہوں گے، لیکن جو قیادت ڈپٹی کمشنر عرفان نواز صاحب کے پاس اس وقت آ گئی ہے تو ان افسران کو بھی بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے ادوار میں اگر وہ کسی جگہ پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں کوئی فیور دیتے بھی رہے ہیں تو اس دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، تو افسران کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اس دفعہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن اگر ہوئے اور کوئی ایسی قیادت آ گئی تو میں سمجھتا ہوں جتنی خوبصورت یہ سوسائٹی ہے بالکل روڈ کے اوپر ہے، کئی سوسائٹیاں تقریباً 3-3 4-4 کلومیٹر سڑکوں سے ہٹ کے پیچھے سوسائٹیاں ہیں، یہ خوبصورت ایکسپریس وے کے اوپر سوسائٹی ہے اور اس کی حالت زار ہے جس پر انتہائی افسوس ہے۔ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو مفاد پرست ٹولے جو ان کی تعریفیں کریں گے، اس میں جو پرانے چہرے ہیں ان لوگوں کو دھو کے، یعنی وہ گنگا نہا کے اب آ گئے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چلیں گی، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مومن بار بار ایک ہی جگہ سے نہیں ڈستا، لہٰذا احتیاط کیجئے، کچھ ایسے لوگ لائیے جو واقعتاً ممبران کی فلاح کا درد رکھتے ہوں، نہ کہ اپنے مفادات لے کر وہ اس کمیٹی کا حصہ بن جائیں
اور پھر آپ کو ایک نئی کرپشن کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ تو وہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ تو لوٹ رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے چلے جائیں گے، لیکن یہ ہمارے قائد محمد علی جناح کے نام پر یہ پروجیکٹ ہے، تو جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو ان کرپشن کرنے والوں کو تو شاید اس بات کی شرم نہیں آتی کہ ہمارے قائد کے نام پر بنائی گئی سوسائٹی ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ فیڈرل امپلائیز کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جتنے ملازمین ہیں، فیڈرل کے جو ملازمین ہیں، یہ ان کے لیے بنائی گئی تھی سوسائٹی، لیکن وہ سارے اس میں افیکٹی ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے بہت سارے لوگ اس میں افیکٹی ہیں، پھر عام لوگ اس میں بہت سارے افیکٹی ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے ممبران کے ساتھ ساتھ ممبران کو تو میں یہی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگ چنیے گا جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے کوئی آگے چل کر فائدہ مند ہوں گے۔ اور میں ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب رجسٹرار کوآپریٹو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جناب عرفان نواز میمن صاحب، اس سوسائٹی کے اندر ممبران کے ساتھ سالہ سال سے ظلم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت سے نوازے تو اس دفعہ اس سوسائٹی پر لازم انٹرسٹ رکھیے گا اور اپنا فوکس رکھیے گا کہ کسی قسم کی یہاں پر وہ پیسے کی طاقت استعمال نہ ہو سکے، چونکہ ہماری میڈیا کی ٹیمیں بھی انشاءاللہ مانیٹر کریں گی، لیکن چونکہ یہ مافیا ان کے بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، جب وہ کہتے ہیں وہ چور ہی ساتھ سے مل جاتا ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جتنی ممکن ہو سکے گی اس کی مانیٹرنگ ضرور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔